تاریک رات کا سناٹا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کمرے میں موجود حبس پیاس کی شدت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے بستر پر کروٹ بدلی تو پرانے پلنگ کی چرچراہٹ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ تاریک رات کا سناٹا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کمرے میں موجود حبس پیاس کی شدت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے بستر پر کروٹ بدلی تو پرانے پلنگ کی چرچراہٹ نے خاموشی کو توڑ دیا، جو اس وقت میرے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ باجی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ حمل کے آخری مہینوں کی تھکن نے ان کو نڈھال کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں ان کا خیال رکھنے کے لیے آئی تھی، تاکہ اس نازک وقت میں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو میں اپنی باجی کا سائبان سمجھ کر آئی ہوں، وہاں میرے اپنے ہی وجود کا سکون داؤ پر لگ جائے گا۔ جیجا جی کا رویہ پہلے دن سے ہی کچھ عجیب تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اسے مذاق یا بے تکلفی سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نظروں کی تپش اور ان کے لہجے کی بدلی ہوئی لچک نے میرے اندر ایک طوفان پیدا کر دیا تھا۔ وہ اکثر باجی کی غیر موجودگی میں میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی گھر کے کسی کام کا کہہ کر ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جاتا تھا، تو میرے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز ڈر دوڑ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ باجی کو اس بات کا احساس دلاؤں، لیکن ان کی بگڑتی ہوئی صحت اور چہرے پر موجود معصومیت کو دیکھ کر میرے الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ جاتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو باجی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس حالت میں ان کو کوئی بھی صدمہ پہنچانا ان کی اور بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں ہر روز اپنے اندر ایک کڑوا گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی اور جیجا جی کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ان کا حوصلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اب کھلم کھلا مجھ پر ایک ایسا حق جمانے کی کوشش کرتے تھے جو صرف ایک شوہر کا اپنی بیوی پر ہوتا ہے۔ جب بھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ اچانک پیچھے سے آ کر کھڑے ہو جاتے، اور ان کی گرم سانسیں میری گردن پر محسوس ہوتی تو میں خوف سے کانپ اٹھتی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے تھے کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اسی لیے اتنا شرمانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ جملہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس رات بھی ماحول میں عجیب سی سنگینی تھی۔ باجی جلدی سو گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تکیے کو سینے سے لگائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے جیجا جی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی بھیانک ارادے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں خوف کے مارے بستر پر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور بہت دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا کہ آج تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان کو باجی کا واسطہ دیا، ان کے ہونے والے بچے کی قسم دی، لیکن ان پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑوں پر اپنے ہاتھ بڑھا دیے۔ میری مزاحمت ان کی مردانہ طاقت کے سامنے بالکل بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں کو انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تھا، اور میرے آنسو میرے گالوں پر بہتے ہوئے بستر کی چادر کو بھگو رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے مجھے مکمل طور پر بے لباس کر دیا، اور جب میں خوف اور شرمندگی کے مغلوب اندھیرے میں ڈوب رہی تھی تو انہوں نے جھک کر میرے کان میں وہ الفاظ کہے جن کو سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا، بس اوپر اوپر سے کروں گا۔ ویسے بھی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے نا، اسی لیے تم پر میرا پورا حق بنتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا اور میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں بالکل ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنی عزت اور اپنی باجی کا گھر دونوں اجڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین اسی لمحے جب جیجا جی کا وحشیانہ پن اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور کمرے کی فضا میں صرف میری دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، اچانک کمرے کی بڑی لائٹ جل اٹھی۔ تیز روشنی کے دھماکے نے ہم دونوں کو چونکا دیا، اور جب جیجا جی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو دروازے کے پاس باجی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ باجی اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کرنے کی سکت نہ پا سکیں، اور ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جس کی آواز نے اس کمرے کے سارے ارمانوں اور بھروسے کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا۔ باجی نے اپنی بہن کو اس حالت میں اور اپنے شوہر کو اس گھنونے روپ میں دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف ہٹی اور ان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اور اس کے بعد جو ہوا اس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ روشنیوں اور رنگوں سے سجا ہوا وہ ہال میری باجی کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ ہر طرف گانا بجانا اور مہمانوں کی چہل پہل تھی، کیونکہ آج میری ایک لوتی باجی کی شادی کا دن تھا۔ ہم گھر میں صرف 2 ہی بہنیں تھیں اور ہمارے والدین نے ہمیشہ ہمیں بیٹوں کی طرح پالا تھا، لیکن بھائی نہ ہونے کی کمی ہمیں اکثر تہواروں اور خوشیوں کے موقع پر محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے جب باجی کا رشتہ طے ہوا تو میرے دل میں یہ امید جاگی تھی کہ اب مجھے ایک بھائی مل جائے گا جو میرا مان بنے گا اور جس کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں دوبالا ہو جائیں گی۔ شادی کے دن جب بارات ہال میں داخل ہوئی تو میری نظریں سب سے پہلے اپنے ہونے والے جیجو پر پڑیں۔ وہ شیروانی پہنے بہت پروقار لگ رہے تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک ایسا خلوص اور اپنائیت دکھائی دے رہی تھی جس نے پہلے ہی لمحے میں میرا دل جیت لیا۔ انہوں نے ہال میں آتے ہی سب سے پہلے میری طرف دیکھا اور ایک بہت ہی پیاری اور معصوم مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف قدم بڑھائے۔ میں تھوڑا سا جھجک رہی تھی کیونکہ میں شروع سے ہی کم گو اور شرمیلی طبیعت کی مالک تھی، لیکن جیجو نے مروجہ رسم و رواج سے ہٹ کر جس طرح مجھ سے بات کا آغاز کیا اس نے میری ساری جھجک کو ایک ہی پل میں ختم کر دیا۔ انہوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا اور بہت ہی اونچی اور واضح آواز میں کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میری ہونے والی سالی بہت پیاری ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم تو بالکل ایک پری کی طرح لگ رہی ہو، اور تمہاری سادگی ہی تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہال میں موجود تمام کزن اور رشتہ دار مسکرانے لگے اور میری گالیں شرم سے سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے میری اس طرح تعریف کریں گے، لیکن ان کے لہجے میں کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک بھائی جیسی سچی تعریف اور محبت جھلک رہی تھی جس نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون پہنچایا۔ باجی بھی اسٹیج پر بیٹھی شرما رہی تھی اور ان کے چہرے پر اپنے شوہر کی اس اپنائیت کو دیکھ کر ایک دلی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیجو نے صرف تعریف کرنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ جب نکاح کی رسم شروع ہونے لگی اور سب لوگ اسٹیج کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے باجی کے برابر میں رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہا کہ تم وہاں دور کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ اور اپنی باجی کے بالکل پاس بیٹھو، کیونکہ آج سے تم صرف ان کی بہن نہیں ہو بلکہ میری بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنا کہ ایک بھائی کے لیے اس کی بہن ہوتی ہے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر آیا تو مجھے پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قدرت نے مجھے وہ بھائی دے دیا ہے جس کی تمنا میں نے بچپن سے کی تھی۔ ان کے ہاتھ کی گرفت میں ایک ایسا تحفظ اور بھروسہ تھا جو صرف ایک مخلص رشتے میں ہی مل سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اتنی خوش ہو رہی تھی کہ میرے آنسو نکلنے کو تھے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا پایا تھا اور آج ایک دم سے مجھے اتنا بڑا مان اور اتنی عزت مل رہی تھی۔ نکاح کے کلمات پڑھے جانے لگے تو جیجو نے میرا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ مجھے یہ یقین دلا رہے ہوں کہ اب میں کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھوں گی اور ہر مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مبارکبادوں کا ایک تانتا بن گیا اور ہر کوئی اسٹیج کی طرف لپکا، لیکن جیجو نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔
وہ ہر آنے والے مہمان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے کہ یہ میری چھوٹی سالی ہے، اور آج سے اس گھر کی ہر خوشی اور ہر رسم میں یہ ہمارے ساتھ اول نمبر پر ہوگی۔ جب دودھ پلائی کی رسم کا وقت آیا تو میری کزنس نے بہت شور مچایا اور جیجو سے پیسے مانگنے لگی، لیکن جیجو نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گلاس میری طرف بڑھایا اور کہا کہ میں دودھ صرف اس وقت پیوں گا جب میری یہ پیاری سالی مجھے اپنے ہاتھوں سے پلائے گی، اور اس رسم کا جو بھی نیگ ہوگا وہ صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ انہوں نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا، اور جب میں نے ان کو گلاس پکڑا دیا تو انہوں نے جیب سے ایک بہت ہی خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے اس بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہمیشہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے جو تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھے گا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میری باجی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے ہمیشہ ایک بھائی کی کمی کو کتنا محسوس کیا ہے، اور آج ان کے شوہر نے اس کمی کو اتنے خوبصورت طریقے سے پورا کر دیا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص جیجو کی اس دریا دلی اور محبت کی تعریف کر رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ مجھے ایک ایسا جیجو ملا تھا جو بالکل سگے بھائیوں کی طرح میرا خیال رکھ رہا تھا، اور مجھے ہر رسم میں اپنے پاس بٹھا کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں اس خاندان کا ایک انتہائی اہم حصہ ہوں۔ شادی کی باقی رسمیں بھی اسی طرح ہنسی خوشی گزرتی گئیں، اور ہر لمحے جیجو کا رویہ میرے ساتھ مزید مخلص اور شفیق ہوتا گیا۔ وہ بار بار میری پسند ناپسند کا پوچھتے، اور کھانا کھاتے وقت بھی انہوں نے سب سے پہلا نوالا بنا کر مجھے کھلایا اور کہا کہ جب تک میری بہن کھانا نہیں کھائے گی میں بھی ایک نوالا نہیں لوں گا۔ ان کی اس بے پناہ محبت اور خوبصورت تعریفوں نے میرے دل میں ان کے لیے احترام کا ایک ایسا بلند درجہ قائم کر دیا تھا کہ میں ان کے ہر حکم کو اپنے لیے واجب سمجھنے لگی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کا یہ دن میری زندگی کی ایک نئی اور خوشگوار شروعات بننے جا رہا ہے، اور میں ایک سچے بھائی کی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرا دل بھر آیا اور میں باجی سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو جیجو نے آگے بڑھ کر ہم دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی چلو گی، اور ویسے بھی اب تمہارا اس گھر میں دل کیسے لگے گا؟ اسی لیے اب تم ہمارے ہی گھر رہو گی، اور میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے میرے والدین کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے، امی ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ جیجو کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا جہاں میری بہن شادی ہو کر جا رہی تھی، اسی لیے اماں ابا کو سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر جب جیجو نے انہیں یقین دلایا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے تو اماں نے مجھے جیجو کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جیجو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ میں منع کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ اس کی شادی کی پہلی رات اس کے گھر چلی جاؤں، لیکن جیجا جی نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا بلکہ مجھے حکم سنایا تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب بہت محبت سے مجھے میری بہن کے برابر میں بٹھایا تو میں خوشی خوشی ان کے ساتھ اس نئے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میرے نزدیک وہ اب صرف میرے جیجو نہیں تھے بلکہ میرے محافظ اور میرے وہ بھائی تھے جس کی دعا میں نے زندگی بھر مانگی تھی۔ شادی کی اس خوبصورت رات کے بعد جب ہم سب باجی کے نئے گھر پہنچے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے قدم قدم پر جیجو کا وہ پیار اور وہ خلوص مل رہا تھا جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیجو نے باجی سے پہلے مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود کچن میں جا کر میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ آج سے یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میری بیوی کا ہے، اسی لیے تمہیں یہاں کسی قسم کی جھجک محسوس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ان کی اس بات نے میرے دل سے اجنبیت کا وہ احساس بالکل ختم کر دیا جو کسی بھی نئے گھر میں جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ باجی بھی اپنے نئے گھر اور شوہر کے اس رویے کو دیکھ کر بہت نہال تھیں، اور وہ بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے وہ مجھے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میرا شوہر کتنا اچھا ہے جو تمہارا بالکل ایک سگے بھائی کی طرح خیال رکھتا ہے۔ اگلے چند دن اسی طرح ہنسی خوشی گزرے۔
اور جیجو کا رویہ میرے ساتھ دن بدن مزید دوستانہ اور شفیق ہوتا چلا گیا، مگر جب بھی میں واپس گھر جانے کی بات کرتی یا امی ابو مجھے بلانے کی کوشش کرتے تو جیجو مجھے روک لیتے اور کہتے کہ چلی جاؤ گی تو میرے پیچھے تمہاری بہن اکیلی بور ہوتی رہے گی، اسی لیے اب اپنے گھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس گھر سے رخصت کروں گا۔ وہ امی ابو کو بھی یہی بات کہتے تھے۔ شروع میں تو امی ابو کو یہ سب اچھا نہیں لگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہی بہت خوش ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امی خود بھی نوکری کرتی تھی اور ابو بھی نوکری کرتے تھے، تو ان کے پیچھے مجھے سارا دن گھر میں اکیلے ہی رہنا تھا، اسی لیے امی ابو کو یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں اور مجھے گھر میں اکیلے نہیں رہنا ہوگا۔ جیجو نے بھی انہیں پورا یقین دلایا تھا کہ مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لازمی لاتے تھے، کبھی میری پسند کی چاکلیٹ تو کبھی کوئی خوبصورت کپڑوں کا جوڑا، اور جب باجی کہتی کہ آپ اس کا اتنا لاڈ کیوں اٹھاتے ہیں تو وہ ہنس کر جواب دیتے کہ یہ میری اکلوتی سالی ہے اور سگی بہنوں سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اس کے نخرے اٹھانا میرا فرض بنتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل میں ان کا احترام مزید بڑھا دیتی تھی اور میں سچے دل سے ان کو اپنا بھائی اور سرپرست ماننے لگی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور شادی کو 2 ماہ گزرنے کے بعد باجی کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی۔ جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ باجی امید سے ہیں، اور یہ خوشخبری ہمارے پورے خاندان کے لیے عید کی طرح تھی۔ میں جو واپس اپنے گھر جانے کے لیے پر تول رہی تھی، ایک بار پھر باجی کی خوشی کی وجہ سے یہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جیجو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور اس دن انہوں نے گھر آتے ہی سب سے پہلے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ تمہیں اپنی باجی کا اور اپنے ہونے والے بھانجے یا بھانجی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے بھی ان کو یقین دلایا کہ میں اپنی باجی پر 1 انچ بھی آنچ نہیں آنے دوں گی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی۔ باجی کا حمل جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ان کی کمزوری بھی بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر نے ان کو مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں صبح جلدی اٹھ کر جیجو کے لیے ناشتہ بناتی، ان کے کپڑے پریس کرتی اور پھر باجی کو وقت پر دوائی اور کھانا دیتی تھی۔ جیجو میری اس محنت کو دیکھ کر اکثر جذباتی ہو جاتے تھے اور وہ جب بھی مجھے کچن میں کام کرتے دیکھتے تو خود بھی مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ کبھی وہ سبزی کاٹنے لگتے تو کبھی برتن سمیٹنے میں میری مدد کرتے۔ جب میں ان کو روکتی تو کہتے کہ تم اکیلی اتنا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی، اور ویسے بھی ایک بھائی اپنی بہن کا ہاتھ نہیں بٹائے گا تو اور کون بٹائے گا۔ ان کی اس جملے پر مجھے ان پر اور بھی زیادہ فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیجو کے اس پیار اور اپنائیت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی، جس کا احساس مجھے شروع میں بالکل نہیں ہوا تھا۔ وہ اب اکثر کچن میں کام کرتے وقت میرے بہت قریب آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی کبھار کوئی چیز پکڑاتے ہوئے ان کا ہاتھ جان بوجھ کر میرے ہاتھ سے لمس کرتا تھا۔ شروع میں تو میں نے یہی سوچا کہ یہ سب اتفاقیہ ہے یا پھر ایک بھائی کی بے تکلفی ہے، اسی لیے میں نے اپنے دل میں کوئی برا خیال نہیں آنے دیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی نظروں کا انداز بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں وہ بھائی والا خلوص غائب ہو جاتا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی تپش اور گہرائی لے لیتی تھی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ اب اکثر رات کو جب باجی سو جاتی تو میرے کمرے کے باہر چکر لگاتے یا پھر پانی پینے کے بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن جب میں باجی کے کمرے میں ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی تو جیجو اندر آئے اور انہوں نے باجی سے کہا کہ تم اب آرام کرو اور سالی صاحبہ کو کہو کہ وہ میرے کمرے میں آ کر مجھے فائلیں سیٹ کروا دیں، کیونکہ مجھے کل صبح جلدی ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ میں نے باجی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ چلی جاؤ، جیجو کا کام کر دو، میں اب ٹھیک ہوں۔ جب میں جیجو کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک دم گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور ان سے فائلوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ فائلیں تو بہانہ تھیں، اصل میں مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے بہت قریب آ کر کھڑے ہو گئے
ان کی سانسوں کی گرمی میری پیشانی پر محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو ان کے ہاتھ کی گرفت میں وہ پہلے والا تحفظ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی وحشت تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں تو تمہارا وہی بھائی ہوں نا جس نے شادی کے دن تمہارا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تم صرف میری سالی نہیں ہو بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر ہو۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے منت کی کہ جیجو پلیز ایسی باتیں مت کریں، باجی کمرے میں ہیں، وہ اس حالت میں ہے، اگر ان کو کچھ پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ لیکن جیجو کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ تمہاری باجی تو سو رہی ہیں اور ویسے بھی سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اسی لیے اگر میں تم پر تھوڑا سا حق جما بھی لوں تو اس میں کیا برائی ہے۔ میں خوف کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی اور کمرے سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو میں نے اپنا بھائی مانا تھا وہ ایک دم سے اتنا کیسے بدل سکتا ہے، اور اب مجھے اپنی باجی کی زندگی اور ان کا گھر خطرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں باجی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا حمل آخری مہینوں میں تھا اور کوئی بھی صدمہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جیجو کا یہ بدلا ہوا روپ آنے والے دنوں میں میرے لیے ایک بھیانک خواب بننے جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند بالکل حرام ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت ایک انجانے خوف کے سائے میں جینے لگی، اور گھر کا ماحول جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا اب مجھے ایک قید خانے کی طرح لگنے لگا تھا۔ میں نے کوشش شروع کر دی کہ جتنا ہو سکے جیجو کے سامنے جانے سے بچوں، اسی لیے جب وہ آفس سے آتے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی یا پھر باجی کے پاس بیٹھ جاتی تاکہ ان کو مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ لیکن جیجو بھی جیسے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، وہ میری اس دوری کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب ایک شیطانی چمک میں بدل چکی تھی۔ وہ اکثر باجی کے سامنے مجھ پر طنز کرتے کہ ہماری سالی صاحبہ اب بہت مغرور ہو گئی ہیں اور اپنے اس بھائی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی جس نے شادی کے دن ان کو اتنا بڑا مان دیا تھا۔ باجی ان کی باتوں کو محض ایک مذاق سمجھ کر ہنس دیتی اور مجھ سے کہتی کہ تم کیوں جیجو سے دور دور رہتی ہو، وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، تم ان کا دل مت دکھایا کرو۔ باجی کی معصومیت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ جس شوہر پہ وہ اتنا ناز کرتی ہیں وہ اندر سے کتنا گھنونا ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ باجی کا حمل اب 8ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کو کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ یا صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مجبوری تھی جس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور میں خاموشی سے یہ سارا عذاب جھیلنے پر مجبور تھی۔ دن گزرتے گئے اور جیجو کی جرأتیں مزید بڑھتی گئیں۔ اب وہ کھلم کھلا میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ ایک شام جب باجی گہری نیند سو رہی تھی اور میں کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو جیجو اچانک پیچھے سے آئے اور انہوں نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں چولہے کے پاس کھڑی تھی، جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو مجھے اندر تک کانپا دیتی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ جیجو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دروازہ کھولیں، باجی جاگ جائیں گی۔ لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک قدم اور آگے بڑھا کر مجھے دیوار سے لگا دیا۔ انہوں نے میرا منہ دبانے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے ان کو پیچھے دھکیلا اور کہا کہ خدا کے لیے باز آ جائے، آپ کا ایک بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اپنی بیوی کا نہیں تو اس معصوم بچے کا ہی خیال کر لیں۔ میری اس بات پر انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے کہ میں اسی بچے اور تمہاری باجی کی خاطر تو اب تک خاموش ہوں، ورنہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر کون مرد خود پر قابو رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی دھیمی آواز میں میرے کان کے پاس جھک کر کہا کہ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم میری بات مان جاؤ۔
ویسے بھی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے اور اس گھر میں میری مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ ان کا یہ لہجہ دھمکی آمیز تھا جس نے میرے اندر کے خوف کو ایک غصے میں بدل دیا، لیکن میں بے بس تھی کیونکہ اگر میں اس وقت چلاتی تو باجی جاگ جاتی اور ان کی صحت کے لیے یہ منظر تباہ کن ہوتا۔ میں نے کسی طرح ان کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھڑایا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ آئی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھ کر رات بھر روتی رہی اور اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کو فون کر کے سب بتا دوں یا پھر یہاں سے چپ چاپ بھاگ جاؤں، لیکن دونوں صورتوں میں نقصان میری معصوم باجی کا ہی ہونا تھا۔ اگر والدین کو پتہ چلتا تو وہ تماشا بنتا جس کا اثر باجی پر پڑتا، اور اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو باجی کا اس حالت میں خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور اب وہ ہولناک رات آنے والی تھی جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بجلیاں چمک رہی تھی۔ باجی کی طبیعت شام سے ہی بہت زیادہ خراب تھی، ان کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ میں نے ان کو دوائی دی اور ان کی کمر دباتی رہی، یہاں تک کہ رات کے 12 بجے ان کو کچھ آرام آیا اور وہ سو گئی۔ میں بھی تھکن سے چور تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ باہر بارش کی آواز کے ساتھ ساتھ میرے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور میں نے دیکھا کہ جیجو اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی ہوش ربا چیز تھی، یا شاید وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، کیونکہ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں درندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں خوف کے مارے بستر پر سیدھی بیٹھ گئی اور چادر کو اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ جیجو آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مہربانی کر کے اپنے کمرے میں جائیں، باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ بغیر کچھ کہے میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے انتہائی بے رحمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور کہنے لگے کہ آج کوئی تمہیں میرے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ آج تمہاری باجی بھی گہری نیند سو رہی ہیں اور باہر طوفان ہے، تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ان کے چہرے پر ناخن مارے جس سے ان کے گال پر خون نکل آیا۔ اس بات نے ان کے اندر کے وحشی کو مزید جگا دیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر میرے کپڑوں پر ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں میرے تن سے سارے کپڑے الگ کر دیے۔ میں مکمل طور پر بے لباس ہو چکی تھی اور شرمندگی اور خوف کے مارے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ آنسو میرے گالوں سے ہوتے ہوئے بستر پر گر رہے تھے۔ میں نے آخری بار ہاتھ جوڑ کر ان سے بھیک مانگی کہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ مسکرائے اور میرے جسم پر جھکتے ہوئے کہنے لگے کہ بس اوپر اوپر سے کروں گا۔ ویسے بھی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے نا، تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت باجی کی آنکھ شدید درد کی وجہ سے کھل گئی اور وہ پانی مانگنے کے لیے اٹھی۔ انہوں نے جب جیجو کو اپنے کمرے میں نہیں پایا تو وہ مجھے آواز دیتی ہوئی میری کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تیز روشنی میں انہوں نے اپنے شوہر کو میری اس حالت میں دیکھا تو ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ اپنے پیٹ کو پکڑ کر وہیں زمین پر گر گئیں۔ جیجو نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ باجی زمین پر تڑپ رہی تھی اور ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر جیجو کے سر سے جیسے سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے جبکہ میں نے جلدی سے چادر اپنے گرد لپیٹی اور باجی کی طرف بھاگی۔ باجی کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا کہ باجی میرا یقین کرے میں بے قصور ہوں، لیکن ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جیجو وہیں کھڑے کانپ رہے تھے۔ میں نے ان پر چلایا کہ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، گاڑی نکالیں، باجی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے باجی کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ وہاں کئی گھنٹے گزر گئے اور ہم دونوں باہر راہداری میں خاموش بیٹھے تھے۔ جیجو شرمندگی اور خوف کے مارے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے اور میں صرف اللہ سے باجی کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بچے کو تو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن
شدید صدمے اور خون بہنے کی وجہ سے آپ کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی جیجو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے اور میں باجی کی لاش سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ بہن جو مجھے اپنی جان سے عزیز تھی، وہ ایک ایسے سچ کی قربانی چڑھ گئی جو میں اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ اب میرے سامنے باجی کا وہ معصوم بچہ تھا جس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اور ایک ایسا جیجو تھا جس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا، کیونکہ اس کی گناہ کی سزا اسے ملنا ابھی باقی تھی۔ باجی کی موت کی خبر جیسی ہی گھر پہنچی تو ہمارے پورے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ والدین ہسپتال پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ امی باجی کے بے جان جسم سے لپٹ کر اس طرح بین کر رہی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی، اور ابو جیسے ایک ہی پل میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ بار بار ڈاکٹروں سے پوچھ رہے تھے کہ میری ہنستی کھیلتی بیٹی کو اچانک کیا ہوا، لیکن ڈاکٹر کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ شدید صدمے اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے ان کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری روح کانپ رہی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ میں آگے بڑھوں اور سب کو بتا دوں کہ باجی کے موت کا ذمہ دار کوئی بیماری نہیں بلکہ سامنے کھڑا یہ شخص ہے جو آج ایک بھیڑیے سے اچانک ایک مجبور اور غمزدہ شوہر کا روپ دھار چکا تھا۔ جیجو ہسپتال کے فرش پر بیٹھے اس طرح رو رہے تھے جیسے ان سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ ان کی یہ منافقت دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں گھبراہٹ اور خوف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، کیونکہ والدین پہلے ہی باجی کی اچانک موت کے صدمے سے نیم پاگل ہو چکے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس وقت سچ اگل دیا تو ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کی جان پر بن جائے گی۔ اسی خوف اور گھبراہٹ نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ باجی کی تدفین کے بعد جب گھر میں اکیلا پن اور اداسی پھیل گئی تو سب کی نظریں اس معصوم بچے پر جم گئیں جو ابھی دنیا میں آیا ہی تھا اور اپنی ماں کی گود سے محروم ہو چکا تھا۔ امی اور ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو جیجو کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے وہ بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آنے لگے۔ جیجو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بہت مظلومیت سے کہا کہ آپ لوگ ہی اس بچے کے اصل وارث ہیں، کیونکہ میں تو اب اندر سے ٹوٹ چکا ہوں اور اس اکیلے گھر میں بچے کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح میں اس معصوم جان کو اپنے سینے سے لگا کر والدین کے ساتھ اپنے پرانے گھر واپس آ گئی، جہاں باجی کی یادیں ہر کونے میں بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں آ کر شاید مجھے جیجو کے اس بھیانک سائے سے نجات مل جائے گی، لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ جیجو نے اب ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن بچے سے ملنے اور اس کا حال چال پوچھنے کے بہانے ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ جب وہ آتے تو امیوں اور ابو ان کی بہت عزت کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں جیجو اپنی بیوی کی موت کے غم میں نڈھال ایک سچے انسان تھے۔ ایک دن جب امی کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ابو باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جیجو اس کمرے میں آئے جہاں میں بچے کو جھولا جھلا رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور اچانک آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں خوف کے مارے اچھل پڑی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے انتہائی لجاجت اور شرمندگی کا لبادہ اوڑھ کر مجھ سے کہا، مجھے معاف کر دو، اس رات مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں تمہاری باجی کی موت کا گنہگار ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں بدل چکا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ پوری طاقت سے چھڑایا اور ان سے دور ہٹ کر کہا کہ اپنی یہ جھوٹی معافی اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی وجہ سے میری باجی اس دنیا میں نہیں رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ آپ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کریں، ورنہ میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ جیجو نے میری یہ دھمکی سنی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ لیکن ان کا یہ آنا اور بار بار معافی مانگنے کا ڈرامہ محض ایک شروعات تھی۔ کچھ دن گزرے تو گھر میں ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ امی اور ابو اکثر رات کو بیٹھ کر بچے کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اسے ایک ماں کی ضرورت ہوگی اور جیجو بھی اکیلے کب تک زندگی گزاریں گے۔ ایک شام ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ بیٹی، ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے
اور اس میں تمہاری باجی کے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی جیجو سے کر دی جائے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ لیکن امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی اس معصوم بچے کے بارے میں سوچو، اگر جیجو کہیں اور شادی کر لیں گے تو ستیلی ماں اس بچے کا جینا حرام کر دے گی۔ تم اس کی سگی خالہ ہو اور تم سے بڑھ کر اس بچے کو ماں کا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ جیجو بھی اب بہت پشیمان رہتے ہیں اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنی ہی خالہ کی گود میں پلے۔ والدین کی یہ باتیں میرے لیے ایک نیا عذاب بن چکی تھی، کیونکہ وہ معصوم تھے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کو اسی بھیڑیے کے منہ میں دھکیل رہے ہیں جس نے پہلی بیٹی کی جان لی تھی۔ والدین کی طرف سے اس رشتے پر اصرار میرے لیے ایک ایسے جہنم کا دروازہ تھا جس میں جیتے جی جلنے والی تھی۔ امی اور ابو بار بار مجھے اس معصوم بچے کا واسطہ دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس انسان کو وہ اس بچے کا محافظ بنانا چاہتے ہیں وہی اس کی ماں کا اصل قاتل ہے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری اور اس معصوم بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر روتی رہی جو اپنی سگی ماں کی ممتا سے محروم ہو چکا تھا، اور اب تقدیر مجھے اسی وحشی کے نکاح میں دینے جا رہی تھی۔ جیجو نے ہمارے گھر آنا جانا مزید بڑھا دیا تھا، اور جب بھی والدین ادھر ادھر ہوتے تو وہ میری طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالتے، جیسے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہوں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو آخرکار تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان کی اس جرأت اور گھمنڈ نے میرے اندر کے خوف کو ایک فولادی ارادے میں بدل دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت ہو چکا، اب معافی یا خاموش رہنے کا کوئی چانس باقی نہیں بچا تھا۔ اگر میں اب بھی خاموش رہتی تو یہ میری باجی کے خون کے ساتھ اور میری اپنی عزت کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہوتی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اس مجرم کو اس کے گناہ کی کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں نے بہت ہوشیاری سے کام لینا شروع کیا، اور اگلی بار جب جیجو بچے سے ملنے کے بہانے میرے کمرے میں آئے تو میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈنگ آپشن پہلے سے ہی آن کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ جیجو کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلے باہر جھانکا اور پھر میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ دیکھا تم نے، آخرکار تمہارے والدین نے تمہیں میرے حوالے کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اب اچھا یہی ہے کہ تم پرانی باتیں بھول جاؤ اور میری مرضی کے مطابق چلو۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں تھوڑی مظلومیت پیدا کی اور کہا کہ آپ نے میری باجی کی جان لے لی اور اب مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ آپ کو اس رات مجھ پر ترس نہیں آیا جب میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ بس اوپر اوپر سے کروں گا، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ میری اس بات پر جیجو اپنے غرور میں اندھے ہو گئے اور ہنس کر کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ مرد کی مرضی کے سامنے عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تمہاری باجی نے بھی تو مجھے روکا تھا، لیکن دیکھ لیا نا اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ تو چلی گئی، لیکن تم اب میرے چنگل سے نہیں نکل سکتی، اسی لیے خاموشی سے شادی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ میں تمہارے والدین کو تمہارے خلاف کر دوں گا۔ ان کا یہ اعتراف میری باجی کے خون کا سب سے بڑا ثبوت تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ مکمل کیا میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ بند کر دی۔ جیجو نے جب میرا یہ روپ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ مجھ سے موبائل چھیننے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے میں نے زور سے چیخ ماری اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ میری چیخ سن کر امی اور ابو گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیجو بھی میرے پیچھے پیچھے ہال میں آ گئے اور انہوں نے فوراً جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ابو جی دیکھیں یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، میں تو بس بچے کو دیکھنے آیا تھا۔ میں نے بنا کوئی دیر کیے اپنے موبائل کی وہ ریکارڈنگ فل آواز میں چلا دی۔ ہال کے سناٹے میں جیجو کی وہ وحشیانہ آواز اور ان کا وہ اعتراف گونجنے لگا جس میں انہوں نے باجی کی موت کا اور میرے ساتھ کی جانے والی زبردستی کا اقرار کیا تھا۔ ریکارڈنگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی امی اور ابو کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ ابو کا پورا جسم غصے اور صدمے سے کانپنے لگا اور امی نے صدمے کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ہال میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی
جیجو نے گھبرا کر ابو کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ ابو یہ جھوٹ ہے، یہ ریکارڈنگ نکلی ہے۔ لیکن ابو نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غصہ دکھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ جیجو کے چہرے پر دے مارا، جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ ابو نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا کہ دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے، تم انسان نہیں ایک بھیڑیے ہو جس نے میری پھول جیسی بیٹی کی جان لے لی۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا اور چند ہی منٹوں میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں نے وہ ریکارڈنگ ثبوت کے طور پر پولیس افسر کے حوالے کر دی۔ پولیس نے جب وہ ٹھوس ثبوت سنا تو انہوں نے جیجو کو وہیں ہتھکڑیاں لگا دیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ جیجو پولیس کی گرفت میں تڑپ رہے تھے اور معافیا مانگ رہے تھے، لیکن اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے اس گھنونے جرم کی بازگشت عدالت تک پہنچی اور اس ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر عدالت نے انہیں کسی بھی رعایت کے بغیر عمر قید اور کڑی مشقت کی سزا سنائی اور یہ واضح کر دیا کہ ایسے مجرم معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اس درندے کو اس کے کیے کی سخت ترین سزا مل گئی اور اس کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ عدالت نے بچے کے مستقبل اور اس کی پرورش کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی طور پر بچے کی سرپرستی اور مکمل کسٹڈی میرے حوالے کر دی، کیونکہ میں اس کی سگی خالہ تھی اور اس دنیا میں اس کی ماں کا نعم البدل صرف میں ہی ہو سکتی تھی۔ جب میں اس معصوم بچے کو گود میں لے کر عدالت سے باہر آئی تو میری آنکھوں میں باجی کی یاد کے آنسو تھے، لیکن دل میں ایک سچا سکون تھا۔ میں نے اپنی باجی کے خون کا حساب لے لیا تھا اور اب یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہے گا اور میں اسے ایک بہترین انسان بناؤں گی۔ مگر ساتھ ہی کہیں نہ کہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ اگر میں شروع میں ہی رشتوں کی حدود کا خیال رکھتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہنوئی سگا بھائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شریعت کی رو سے ایک نامحرم مرد ہی ہے، جسے بھائی بنا کر گھر کی دہلیز پار کروانا اور بے تکلفی دینا سراسر ایک بڑی بھول ہے۔ محرم اور نامحرم کے درمیان موجود پردے اور حیا کی لکیر دراصل ہماری عزت اور ہمارے گھروں کے سکون کی محافظ ہے۔ اسی لیے اس حد کو کبھی پار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی ہنستے کھیلتے خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔